بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. گرانی صاحب، آج آپ مجھے کچھ پریشان لگ رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ کچھ عرصہ پہلے آپ ایک کپ اٹھا کر اس پروگرام جو ہم یہاں پہ کر رہے ہیں یہاں پہ داخل ہوئے، اور آپ نے باقاعدہ وہ کپ ہاتھ میں اٹھایا ہوا تھا اور ایک پروگرام ریکارڈ کیا تھا. وہ مجھے آج اس وجہ سے یاد آ گیا ہے کہ آج جو آئی ایس پی آر کی ایک اعلان سامنے آیا ہے جس میں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو چارج شیٹ کیا گیا ہے، تو اس کے بارے میں ہم نے ذرا ڈیٹیل سے جو ہے وہ بات کرنی ہے. زبردست. سوری. تو مجھے یہ دیکھ کے محسوس ہوا ہے کہ وہ دن مجھے یاد آ گیا کہ آپ کپ اٹھا کے جو ہے وہ آ رہے تھے. دوسرا، ہم نے بیگیج رولز ایف بی آر کے ہیں ان کے بارے میں بات کرنی ہے. اور تیسرا جو ہے وہ آئی پی پیز مزید جو ہے وہ وائنڈ اپ کرنے کی منظوری دی گئی ہے. تو یہ تینوں ایشوز میں سب سے پہلے آپ پریشان کیوں ہیں؟ پسندیدہ سبجیکٹ فیض حمید بات کر لیں. میں آج ویسے خوش ہوں. اچھا، بالکل. وہ کیسے؟ اور جو چیف آف آرمی سٹاف ہے ان کی جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو کام کر رہے ہیں، چونکہ اگر آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہو، اگر آپ اپنے گھر سے اس کا آغاز کریں تو وہ سب سے بہتر ہوتا ہے. تو اپنے گھر سے انہوں نے یہ آغاز کیا ہے، اس لیے میں اس کی حمایت کرتا ہوں اور یہ کہتا ہوں یہ ٹھیک کام کر رہے ہیں. اب آپ اپنی کلیئر کٹ رائے بتائیں، ہومیوپیتھک رائے نہیں دینی. نہیں، اچھی رائے ہے آپ کی، اچھی رائے ہے، لیکن یہ اس میں اگر قمر جاوید باجوہ کو بھی ڈال لیتے تو کچھ زیادہ اچھا نہ ہوتا. یہ بات آپ ٹھیک کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ظاہر ہے اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، اور اس میں جو اب دوسری بات یہ کہ سلیکٹیو نہیں ہونی چاہیے، یا اس کا پولیٹیکل اینگل نہیں ہونا چاہیے کہ صرف الیجڈلی عمران خان کو زیر کرنے کے لیے آپ فیض حمید کو بھی ساتھ کر رہے ہیں. لیکن یہ بہت بڑا سٹیپ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. فارمر ڈی جی آئی ایس آئی ہیں اور یہ پاکستان میں ایک بہت بڑی مثال ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ مثال کیا پھر آگے آنے والوں کے لیے بھی بنے گی. اچھا، ایک بات میں آپ کو ذرا تھوڑی سی آگے سب کچھ ہو رہا ہے ڈیٹیل تھوڑی سی بتا دوں تاکہ ہمارے دیکھنے والوں کو پوری بات سمجھ آ جائے کہ پاکستان آرمی ایکٹ کی متعلقہ دفعات کے تحت لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی شروع کی گئی. آئی ایس پی آر فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے اگلے مرحلے میں لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ریٹائرڈ کو باضابطہ طور پر چارج شیٹ کر دیا گیا ہے. آئی ایس پی آر ان چارجز میں سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا، آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ریاست کے تحفظ اور مفاد کو نقصان پہنچانا، اختیارات اور سرکاری وسائل کا غلط استعمال اور افراد کو ناجائز نقصان پہنچانا شامل ہیں. اس کے علاوہ میں جو بات کرنا چاہتا ہوں 9 مئی سے جڑے واقعات بھی شامل تفتیش ہیں کہ جس میں پرتشدد واقعات میں مذموم سیاسی عناصر کی اعماء اور ملی بھگت بھی شامل تفتیش ہے. یہ پیرا جو ہے نا یہ عمران خان کے لیے جی. اب یہ اس میں ایک تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی جو کچھ وائلیشنز ہو رہی ہیں کیا ان کا بھی کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی؟ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کیا خود والے یہ بھی خود کو قانون سے بالاتر سمجھتے ہیں یا قانون کے اندر رہتے ہیں؟ ایک بات میری بات سن لیں. دیکھیں، 2 باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک بات تو یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی پروسیس کا آغاز کرتے ہیں وہ پروسیس رکتا نہیں ہے، وہ پروسیس جاری رہتا ہے. اس پروسیس کے انیشیٹ کرنے کو میں خوش آئند سمجھتا ہوں. جو بات آپ کر رہے ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. وہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ اکاؤنٹیبلٹی کا جو پروسیس ہے یہ پرسن اسپیسیفک نہ ہو، بلکہ کوئی بھی شخص، چاہے میرا قریبی ہو، چاہے میرا پسندیدہ ہو، چاہے میں کسی کو پسند نہ کرتا ہوں، یہ پروسیس سب کے لیے ہونا چاہیے. یہ سب لوگوں کے لیے نہیں ہوگا تو اس سے اکاؤنٹیبلٹی کا فائدہ نہیں ہوتا. دوسری بات، لمبی نہیں کہنا چاہتا، کوئی بھی فوج چاہے وہ 7 لاکھ کے بجائے 70 لاکھ ہو جائے، وہ اگر اپنے لوگوں کے اندر اس کے دل میں جگہ نہیں بنا سکتی، وہ کبھی بھی اس ملک کا، اس خطے کا، ان کے حقوق کا تحفظ نہیں کر سکتی. تو مہربانی کر کے آپ لوگوں کے دل کے اندر اپنی وہ جگہ جو آج سے 15-20 سال پہلے تک موجود تھی اس کی بحالی کی طرف جائیں. اگر آپ ہیومن رائٹس وائلیشن کریں گے، آج ہیومن رائٹس کا ڈے بھی ہے، اگر آپ وائلیشن کریں گے
میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان جیسی ڈائیورس سوسائٹی میں آپ آپریشن کے ذریعے اپنی محبت قائم نہیں رکھ سکتے. آخری بات, اس طرح کے طور طریقوں سے تو بیوی کو بھی نہیں رکھا جا سکتا. اچھا, یہ عجیب و غریب باتیں کر دیتے میں سیریسلی کہہ رہا ہوں آپ کو. چلیں, بیچاری پاکستان میں کہیں رہ رہی ہوں گی. یہ آئیڈیلی نہیں رہنی چاہیے. سیاسی ملی بھگت والا جو جملہ یہ اہم ہے, جو اس میں ٹوسٹ کیا ہے اس ساری گیم میں, ٹوسٹ ہے عمران خان. کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا فیض حمید دکھا کے عمران خان کو ڈرایا جاتا ہے یا فیض حمید کو قربانی کا بکرا بنایا جاتا ہے. اب اس میں یہ پلے کرنا ہے, یا فیض حمید سارا کچھ عمران خان پہ ڈالتے ہیں یا عمران خان سارا کچھ فیض حمید پہ ڈالتے ہیں. میں اب یہ گیم یہاں پھنس گئی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ جو پولیٹیکل نیریٹو ہے اس کی کریکشن کی طرف جائیں, کورس کریکشن, مڈ کورس کریکشن کی طرف جائیں. اور مڈ کورس کریکشن کیا ہے کہ اگر ایک چیز کریٹ ہو چکی ہے, اس کی ڈبیٹ میں نہیں جانا چاہتا کہ وہ چیز کیسے کریٹ ہوئی ہے. میں عمران خان صاحب کے بارے میں بات کر رہا ہوں. اب کریٹ ہو چکی ہے تو اس کو طریقے سے آپ ہینڈل کریں تو بہتر ہے. میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کر رہا ہوں. جتنے اگر آپ ہتھکنڈے استعمال کر کے یا اسٹیٹ کی طاقت کو استعمال کر کے ان کو ڈسپوز آف کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ اچھا نہیں ہوگا, نہ اسٹیٹ کے لیے, نہ اسٹیٹ کے لوگوں کے لیے, نہ اس ملک کے لیے, نہ اس ملک کے مفاد کے لیے. تو ایک چیز کریٹ ہو گئی ہے, اس کو طریقے سے حل کرنے کی کوشش. کوشچن کی بجائے آپ کریکشن جو ہے نا وہ کسی اور طریقے سے کریں. اب اس کو اردو میں ذرا ترجمہ بتائیں آپ. بڑی خوبصورت بات ہے, آپ خود ہی کر دیں ترجمہ. مجھے نہیں پتا. کوشچن جو ہے جبر اور اس طریقے سے جو ہتھ جبر و استبداد کے ہتھ کنڈوں کے بجائے آپ صحیح طریقے سے ایک پولیٹیکل وے آپٹ کریں اور چیزوں کو پولیٹیکل پروسیس کو چلنے دیں. ہاں جی, بالکل ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ اب چارج شیٹ کے بعد ہوگا کیا؟ ابھی تو کچھ چلے گا نا, چارج شیٹ ہوگی, کیس چلے گا, ان کو رائٹ کا ڈیفینڈ کا انہوں نے لکھا ہوا ہے آخر پہ. ٹھیک ہے, ڈیفینڈ کریں گے خود کو, نہیں کرتے ہیں, کیا صورتحال ہوتی ہے. یہ ایک پروسیس ہے ادھر بھی ڈرانے کے لیے اور سمجھانے کے لیے اور دکھانے کے لیے. اچھا ایک بات میں آپ کو بتاؤں, اگر میں دیکھنے والوں سے یہ کچھ دنوں سے آپ کو پتا بات بھی ہو رہی تھی, بہت سارے صحافی یہ کہہ رہے تھے کہ وہ چونکہ ملٹری ٹرائل کی بات ہو رہی ہے ادھر تو اسی لیے عمران خان پریشان ہے. اور میں بھی کر رہا تھا, اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں, میں پریڈکشن نہیں کرنا چاہتا, لیکن میرا خیال یہ کہ لائف امپریزنمنٹ کی بات سننے میں آ رہی ہے. اچھا ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ ہے, اور میں چاہوں گا کہ اگر اس کو کوئی ہمیں کریکٹ کرے تو میں اس کے لیے بھی اس کا بھی شکریہ ادا کروں گا. سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جو چیف آف آرمی سٹاف ہے انہوں نے کوئی میجر کورس امریکہ سے جا کر نہیں کیا. اب تو چیف آف آرمی اسٹاف بن چکے ہیں. میں بتا رہا ہوں آپ کو, ان کے کیریئر کے دوران میں بات کر رہا ہوں. پھر کیوں ہو گیا, امریکہ سے کرنا ضروری ہے کیا یار؟ وہ پاکستان میں جو باقی پچھلے جرنیل زیادہ تر رہے ہیں نا, وہ زیادہ تر وہاں سے ان کی کوئی نہ کوئی ٹریننگ کورس, یعنی کہ امریکہ سے ان کی لائن نہیں ملتی, آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ کرے کہ یہ لائن اور لینتھ ایسی ہو جس سے نتیجے میں ملک کی سمت ٹھیک ہو جائے. بھائی ہم یہ نہیں کہتے امریکہ سے ان کی لائن ملے نہ ملے, آپ پاکستان کے لوگوں سے لائن ملا لیں, مہربانی کریں. وہ تو آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, وہ تو میں بھی میرے خیال ہے اب چلے کہ آپ یہ رات کو یار عجیب و غریب خبر آئی, شاید آپ ہی کی تھی, کہ ایف بی آر نے جناب کہہ دیا ہے کہ موبائل جو ہے وہ ایک سے زیادہ جو لائے گا ایئرپورٹس پہ باہر کے ملکوں سے تو وہ ضبط کر لیے جائیں گے. جی بیگیج رولز کی امینڈمنٹ اور بھی کئی چیزیں تھیں, $1200 سے اوپر کی چیزیں ہیں. جی بالکل 1200, یہ میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ بیگیج رول تھے بیسیکلی 2006 کے. ٹھیک ہے, ان کے اندر امینڈمنٹ جو ہے وہ ایف بی آر نے پروپوز کی کہ $1200 سے زیادہ کی اگر بیگیج رول جو پاکستان سے باہر سے آ رہے ہوں گے پاکستان میں, ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ $1200 سے زیادہ کی کوئی چیز لے کر نہ آئیں. اس میں خاص کر جو موبائل تھے, وہ موبائل ابھی جو ہے وہ 2 موبائل آپ لا سکتے ہیں. وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ آپ کو پی ٹی اے کی اپروول بعد میں ٹیکس دے کے ہوگی, لیکن آپ لا سکتے ہیں. اس کے اندر یہ پروپوز کیا گیا تھا کہ 1 سے زیادہ موبائل نہیں لا سکتے آپ. اور میں آپ کو بتاؤں اس میں کچھ رپورٹس اس طرح کی بھی تھیں کہ کچھ جگہوں پہ انہوں نے پہلے ہی قبضہ کرنا شروع کر دیا کسٹم کے لوگوں نے. کسٹم کی پاورز آپ نے زیادہ بڑھا دی. مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں, آپ کے پاس فرض کیا ایک موبائل ہے لیکن 2 لیپ ٹاپ ہیں, ایک آپ نے میری جیسی کوئی واچ پہنی ہوئی ہے, تو آپ اس کا جو ہے وہ کاسٹ جو کسٹم کا بندہ ہے وہ کہہ دے کہ یہ $1200 سے زیادہ ہے, ٹھیک ہے,
ویلیڈیٹ آپ خود ہی کر لیں. ہاں وہ آپ ایک لیکن اس کا کھانچا کھولنے کا طریقہ بنا دیا تھا. کیا ہے یار, $1200 سے زیادہ سے کیا ہو جانا تھا؟ اصل میں آپ کو بتاتا ہوں, اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ بھی ایک سمگلنگ کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے, لیکن میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. پاکستان میں یہ جو بیگیج رولز کے تحت چیزیں آتی ہیں 2 یا 3% سے زیادہ سمگلنگ نہیں ہوتی ہے. کتنی کو 2-4 لے آئے گا یار, زیادہ سے کیا کر لے گا وہی. لیکن اس میں پرابلم کیا ہے, ایک فارنر ہے, دنیا کے اکثر ممالک میں 2 موبائل کی اجازت ہے. اب فرض کیا دبئی سے ایک بندہ آ رہا ہے, اس نے اپنا موبائل اٹھا کے جہاز سے باہر تو نہیں پھینک سکتا. تو یار آپ کوئی ایسا کریں جو دنیا کی انٹرنیشنل پریکٹسز کے ساتھ الائنڈ ہو. اچھا ہوا کیا, آج سٹوری چھپی, دن کو صبح میں اٹھا تو چیئرمین صاحب کی مجھے کالز آنی شروع ہوئیں. الٹیمیٹلی چیئرمین ایف بی آر, کیونکہ رات کو بھی میں نے ان سے بات کی تھی, تو میں نے کہا تھا یہ بڑا عجیب و غریب قسم کا کام آپ کر رہے ہیں سر, یہ پلیز نہ کریں. صبح انہوں نے مجھے کہا کہ آپ لوگوں کی سٹوریز چھپی ہیں اور میں نے اس پہ جو ممبر کسٹمز ہیں ان کو یہ انسٹرکشنز دے دی ہیں کہ یہ پروپوزڈ امینڈمنٹس کو ودرا کیا جائے. پرانی امینڈمنٹس جو 2006 والی تھیں جس میں 2 موبائلز کی اجازت ہے وہ ابھی بحال رہیں گی. میں نے ان کو کہا ہے کہ لارجر کانٹیکسٹ میں کنسلٹیشن کریں اور کنسلٹیشن کرنے کے بعد امینڈمنٹس دوبارہ سے لے کر آئے. تو وہ ودرا ہو چکا ہے. آپ نے رکوا دیا ہے. ناظرین, مہتاب حیدر صاحب نے ماشاء اللہ نہیں اچھی کوشش کی ہے لوگوں کے لیے. آپ نے اسمگلنگ کو بھی ہم ڈسکریج کرتے ہیں, لیکن ظاہر ہے یہ کہ وسیع پیمانے کی اسمگلنگ تو نہیں جو کھلے عام ہو رہی ہے. ایک میں مثال آپ کو دے دیتا ہوں, آپ سمجھ جائیں گے. آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں گرین چینل سے کچھ کنٹینرز نکلے کراچی سے, اور وہ کنٹینرز رینجرز نے پکڑ لیے, کچھ 7-8 کنٹینرز تھے. تو یہ گرین چینل بھی مس یوز ہو رہا ہے چیئرمین صاحب, اس کے بارے میں بھی کوئی آپ اپنی دیکھیں. پچھلے دنوں ایک اور ملک میں وہ کنٹینرز جو ہیں وہ باؤنڈ تھے پاکستان کے لیے, اور وہاں پہ کوئی میسو قسم کی انڈر ڈکلریشن تھی. تو ان چیزوں کو بھی دیکھیں آپ. یہ دنیا کے کسی سنگاپور کی میرے خیال میں کسی اور ملک کے اندر یہ ایسا واقعہ ہوا ہے. چھوٹے موٹوں کے پیچھے آپ لگے رہتے ہیں, بڑے بڑے کام آپ دیکھتے نہیں. بالکل, تو اس لیے اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. آخری بات, 8 IPPs اعلان, ان کے ساتھ بات چیت کا کام شروع ہو گیا. دیکھیں اچھی بات ہے, 200 ارب کی کہتے ہیں مزید بچت ہو گئی. اچھا ہے جی, IPPs کا ایشو 5 پہلے کرنا تو اب یہ 8 کون سی ہیں, اس پہ ناظرین کو تفصیل سے ایک پروگرام میں ہم بتائیں گے. اسی کے ساتھ میں اپنے دیکھنے والوں سے اجازت لینا چاہتا ہوں. آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں, اس کی شیئرنگ کریں اور میکسیمم اس کے اوپر کمنٹس دیجیے. تو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.